آپ کا جواب بڑا کمزور ہے. میں دوبارہ سلام کرتا ہوں. السلام علیکم. ماشاءاللہ یہ بزم سجی اور آپ سارے احباب تشریف لائے، اس پر میں آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں. میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اپنے ان احباب، ان بھائیوں سے جو کرسیوں کے پیچھے کھڑے ہیں. اگر مجھے یہاں کھڑے ہو کر بیان نہ کرنا ہوتا تو میں بھی آپ کے ساتھ وہیں بیٹھنا پسند کرتا. میں یہاں نہیں بیٹھنا پسند کرتا. تو گزارش یہ ہے کہ جگہ ہے، آپ تشریف لائیں اور بیٹھ کر اطمینان سے گفتگو سماعت کریں. بیٹھ کر سننے میں اطمینان بھی رہتا ہے اور آدمی کو پورے طور پر توجہ بھی حاصل رہتی ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، ماگدائم تو سلطان تو عالم ہستی، است داریم طمع یا شہ جینا مدد. ایک بار اور درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. مجھ سے قبل خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد وسیم قادری صاحب قبلہ سے آپ نے بڑا نفیس اور عمدہ خطاب سماعت کیا. اللہ تبارک و تعالی انہیں اس کی بہتر جزا عطا فرمائے اور ان باتوں کو ہم سب کے دل و دماغ میں پیوست فرمائے. آپ جانتے ہیں آج کا جو عنوان ہے یہ تاریخ سے تعلق رکھتا ہے. یعنی آج کی جو گفتگو ہے وہ تاریخی گفتگو ہے. تاریخ کو پڑھنا، تاریخ کو سمجھنا اور تاریخ کو جاننا یہ ہمارے لیے ضروری کیوں ہے؟ قرآن کریم نے اس چیز کو واضح فرمایا. سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ کہ وہ لوگ جو تم سے پہلے گزرے ان کے واقعات میں، ان کی خبروں میں، ان کی تاریخ میں عبرۃ لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے. تو پچھلی تاریخ ہمیں اپنے حال اور مستقبل کو سنوارنے کے لیے نمونہ ہوا کرتی ہے. پچھلی تاریخ میں کہیں آپ کو بہتری نظر آئے گی اور کہیں آپ کو خرابی نظر آئے گی. اگر بہتری نظر آئے گی تو پھر موجودہ دور اور آنے والے وقت میں ہم اس سے زیادہ بہتری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر پچھلی تاریخ میں خرابی نظر آئے گی تو پھر ہماری کوشش کیا ہوگی کہ ہمارا حال ان پچھلوں کے جیسا نہیں ہونا چاہیے. تو تاریخ اپنے اندر بہت کچھ سمیٹ کر رکھتی ہے. اسی لیے آپ قرآن مجید کو دیکھیں. قرآن مجید نے پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی تاریخ کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، حضرت آدم علیہ السلام کا قرآن پاک میں۔ ایسے ہی دوسرے طرف جائیں آپ تو وہ کردار جنہوں نے دنیا پر ظلم و ستم ڈھایا، وہ فرعون ہو، وہ قارون ہو، وہ حامان و نمرود ہو، ان کا بھی تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو غرض یہ کہ پچھلی تاریخ، پچھلی اقوام کا حال کیسا رہا، ان کے معاملات کیسے رہے، ان چیزوں کو قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ قرآن مجید میں ان چیزوں کا آنا یہ ہمارے لیے ایک اشارہ بھی ہے، ایک نصیحت بھی ہے، ہم اسے پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، اور اب سے ہماری جو تاریخ شروع ہوگی اس تاریخ کو ہم محفوظ بھی رکھیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں پوری دنیا میں قومیں بہت ساری ہیں، لیکن ان ساری قوموں میں تاریخ اور ہسٹری پر جتنا کام مسلمانوں نے کیا ہے اتنا کام کسی اور قوم نے نہیں کیا ہے۔ سب سے زیادہ کام ہسٹری اور تاریخ پر آپ کو مسلمانوں کا ملے گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کے بعد تابعین، حدیث کو روایت کرنے والے راویان، ان کی تاریخ اور ہسٹری کو دیکھیں۔ اسماء الرجال، یہ جو فن ہے، اس اسماء الرجال میں کیا ہوتا ہے، فلاں راوی کے پیدائش کہاں ہوئی، انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، وہ کہاں کہاں گئے، ان کی زندگی کیسے گزری، ان میں اچھائیاں کیا تھیں، خرابیاں کیا تھیں، ان کی حدیث کو کب لیا جائے گا، کب نہیں لیا جائے گا، ان ساری چیزوں کو سمیٹ کر علم اسماء الرجال میں بیان کر دیا گیا۔ اور علم اسماء الرجال میں کوئی 100-500 لوگوں کے حالات نہیں بیان کیے گئے، بلکہ علم اسماء الرجال میں 50,000 لوگوں کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ 50,000 لوگ، اس سے آپ اندازہ کریں اتنی منظم تاریخ اور اتنا منظم تاریخ کو مرتب کرنے کا انداز آپ کو قوم مسلم کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ ایسے ہی آپ جب آگے بڑھیں گے، آگے بڑھ کر کے آپ دوسرے طور پر دیکھیے، خود آپ ہندوستان کی تاریخ کو دیکھیے، مغلیہ سلطنت، ان کی تاریخ تو اس کے بابری بھی ہے، آئین اکبری بھی ہے، تو اس کے جہانگیری بھی ہے، اور پھر ان کے بعد کے جو مورخین ہوئے، منتخب التاریخ ہے، منتخب اللباب ہے، ان ساری کتب میں پچھلی تاریخ کو سمیٹ کر بیان کیا گیا ہے۔ یہ تاریخ ذکر کیوں کی جاتی ہے؟ اسی لیے کہ تاریخ سے ہمارا حال اور آنے والا مستقبل وابستہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس تاریخ سے منہ موڑ لیں تو ہمارا مستقبل وہ تاریخ ہو جایا کرتا ہے۔ تو تاریخ کو یاد رکھنا اور اس کے آئینے میں اپنی اگلی زندگی کو بہتر کرنا یہ انتہائی ضروری ہوا کرتا ہے۔ اس تمہید کے بعد میں یہاں سے تاریخ کے جس پہلو سے میں آپ کو روشناس کرانا چاہتا ہوں اور ایک دعوت بھی دینا چاہتا ہوں کہ اس تاریخ کو ہمیں صرف سننا ہی نہیں ہے، دل و دماغ میں محفوظ بھی کرنا ہے، اور پھر اسے ہمیں اپنی اگلی نسلوں تک منتقل بھی کرنا ہے۔ میں ہندوستان کی تاریخ جہاں سے شروع کرنا چاہوں گا اس کا تعلق کس سے ہے؟ انگریزوں سے ہے۔ ہندوستان یہ وہ ملک ہے جہاں پر ہر طرح کی معدنیات موجود ہیں۔ یہاں پہ اناج بہت اچھے ہوتے ہیں، یہاں پر پھل بہت اچھے ہوتے ہیں، یہاں پر کپڑے بہت اچھے تیار کیے جاتے ہیں، یہاں پر ساز و سامان بڑے اچھے تیار ہوتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے یہاں کی معدنیات کے بدولت پرانے زمانے میں ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا کہ یہ کیا ہے؟ سونے کی چڑیا ہے۔ اس قدر دولت، اس قدر خزانہ ہندوستان کی سرزمین میں موجود ہے۔ یہ خبر ہندوستان کی سرحدوں سے نکل کر جب باہر پہنچی ہے، سب سے پہلے 1498 ہجری 1498 عیسوی میں پرتگال کا ایک تاجر واسکو ڈی گاما وہ ہندوستان آیا ہے۔
وہ کس لیے آیا تھا؟ وہ تجارت کے لیے آیا تھا. وہ ہندوستان آیا، اس نے ہندوستان سے بہت نفع کمایا، اور پھر اس کے بعد جب وہ واپس لوٹا ہے، یہ خبر عام ہوئی ہے کہ ہندوستان سے بہت سارا منافع حاصل کیا جا سکتا ہے. آپ یوں سمجھیں اس زمانے میں ہندوستان کی کرنسی کی ویلیو وہ مانی جاتی تھی جو آج یورپ کی کرنسی کی ویلیو ہے. وہ ویلیو اس وقت ہندوستان کی کرنسی کی تھی. تو اتنی ویلیو کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر معدنیات اور اتنے خزانے موجود تھے. واسکو ڈی گاما کے ہندوستان آنے کے 102 سال کے بعد 1600 عیسوی میں ہالینڈ، جرمنی، فرانس، ڈینمارک اور انگلینڈ کے تاجر ہندوستان آئے ہیں. یہاں پر کب سے انہوں نے نگاہ گڑائی ہے؟ 1498 سے. اور پھر 1600 عیسوی میں پرتگال کے علاوہ یہ 4 ملک جرمنی، فرانس، ڈینمارک اور انگلینڈ، یہاں کے تاجر بھی ہندوستان آئے اور انہوں نے بھی خوب تجارت کی. یہ زمانہ تھا مغلیہ سلطنت میں نور الدین جہانگیر کا. یہ جہانگیر بادشاہ کا دور تھا. گجرات کا علاقہ آج بھی زرخیز علاقہ ہے، فیکٹریاں بھی ایک سے ایک، معدنیات بھی خوب. اس زمانے میں بھی گجرات بہت زرخیز علاقہ تھا، اور گجرات میں پھر خصوصاً سورت یہ انتہائی زرخیز علاقہ تھا. یہ سارے تاجر آئے. ان میں سے انگلینڈ کے تاجروں نے نور الدین جہانگیر کے پاس اپنی ایک عرضی بھیجی اور یہ کہا کہ ہم باہر سے آتے ہیں، یا تو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں یا پھر کھلے آسمان کے نیچے تمبو ڈال کر رہتے ہیں. آپ ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم سورت میں اپنے مکان بنا لیں تاکہ ہمارا جو بھی تجارتی کارواں آئے وہ ان مکانات میں رہے، باہر کی بارش سے بھی، دھوپ سے بھی، ٹھنڈک سے وہ محفوظ ہو جائے. وہ جہانگیر نے اجازت دے دی، انہوں نے مکانات بنا لیے. درجہ بدرجہ آگے بڑھ کر انگریزوں نے قدم کیسے جمائے اس چیز کو آپ سمجھیے. جہانگیر کے دور میں انہوں نے سورت میں مکانات بنائے. اس کے بعد پھر جب شاہجہاں کا دور آیا، شاہجہاں کے دور میں شاہجہاں کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا جہاں آرا. جہاں آرا یہ بیمار ہو گئی، اور شاہجہاں کے دربار میں جتنے حکیم وید تھے، جتنے ڈاکٹر تھے، سب نے کوششیں کی لیکن جہاں آرا کو شفا نہیں ہوئی. کسی نے شاہجہاں سے کہا کہ سورت میں جو انگریز موجود ہیں ان میں ایک ڈاکٹر ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر باؤٹن، اور یہ بڑا ماہر ڈاکٹر ہے، اس کو موقع دیا جائے، ہو سکتا ہے اس کے علاج سے شہزادی کو شفا مل جائے. شاہجہاں نے کہا بلوا لو. ڈاکٹر باؤٹن دارالسلطنت آیا، اس نے علاج کیا، اور جب علاج کیا جہاں آرا کو شفا ہو گئی. بادشاہ خوش ہوا. بادشاہ نے ڈاکٹر باؤٹن سے کہا تم جو چاہو مانگ لو، آج میں اتنا خوش ہوں، جو مانگو گے وہ دے دوں گا. بادشاہ کے ذہن میں یہ تھا کہ ڈاکٹر باؤٹن کیا مانگے گا. وہ یہ کہے گا مجھے اتنا سونا دے دیجئے، مجھے اتنی چاندی دے دیجئے، مجھے فلاں جگہ اتنی زمین دے دیجئے. وہ یہی چیزیں مانگے گا. مگر ڈاکٹر باؤٹن نے جو چیز مانگی اس نے حیران کر دیا، اور اس کی سوچ بھی آپ دیکھیں. ڈاکٹر باؤٹن نے کہا مجھے اشرفی نہیں چاہیے، مجھے چاندی نہیں چاہیے، مجھے باغات اور مکانات نہیں چاہیے. تو کہا پھر تمہیں چاہیے کیا؟ ڈاکٹر باؤٹن نے کہا بنگال کے صوبے میں ہمارا سب سے بڑا تجارتی کاروبار ہے،
سب سے زیادہ کاروبار ہم بنگال میں کرتے ہیں، اور جب ہم وہاں سے کاروبار کرتے ہیں تو آپ کی حکومت کو ٹیکس بھی پے کرتے ہیں۔ آپ انگریزوں کو بنگال میں ٹیکس فری کر دیجئے کہ ہم کاروبار کریں لیکن مغلیہ سلطنت کو ہمیں ٹیکس نہ دینا پڑے۔ بادشاہ تو خوش تھا، بادشاہ نے فرمان جاری کر دیا کہ بنگال میں انگریز بغیر ٹیکس کے کاروبار کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں پہ ڈاکٹر باؤٹن کی سوچ کو دیکھیے، کیا ڈاکٹر باؤٹن نے اپنے لیے کوئی چیز مانگی؟ اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، تو پھر کس کے لیے مانگا اس نے؟ ڈاکٹر باؤٹن نے اپنی قوم کے لیے مانگا تھا، اپنی جمعیت کے لیے مانگا تھا۔ مسلمانوں، کیا آج یہ سوچ کہ ہم قومی نظریے سے کسی چیز کو سوچیں، کیا یہ ہمارے اندر ہے؟ آج ہمارے اندر خود غرضی ہے، ہم اس نظریے سے نہیں دیکھتے۔ جبکہ آپ دیکھیں آقائے کائنات علیہ السلام نے قومی سوچ اور قومی نظریے کو ہمارے اندر کس طرح سے اتارا تھا۔ آقائے کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری امت یہ کیسی ہے کہ جسد واحد، ایک جسم کی طرح ہے، ساری امت ایک جسم کی طرح۔ اب امت کہاں ہے؟ ہندوستان میں بھی مسلمان، افریقہ میں بھی مسلمان، یورپ میں بھی مسلمان، وہ مسلمان جنہیں ہم نے دیکھا نہیں، جن کی باتیں ہم نے سنی نہیں ہیں، جن سے ہمارا کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا۔ حضور فرماتے ہیں ساری امت کیسی ہے کہ جسد واحد، ایک جسم کی مانند ہے۔ اب ایک جسم کا اثر کیا ہوتا ہے اسے بھی آپ دیکھیں، کانٹا پیر میں چبھتا ہے لیکن آنسو آنکھ سے نکلتا ہے، درد سر میں ہوتا ہے۔ کیا آنکھ میں کانٹا چبھا؟ جی نہیں۔ کیا سر پر پتھر لگا یا سر میں کانٹا چبھا؟ نہیں۔ کانٹا تو پیر میں چبھا، تو اے آنکھ تو کیوں رو رہی ہے؟ اے سر تو کیوں دکھ رہا ہے؟ تو یہ آنکھ اور سر جواب دیں گے وہ پیر میرا ہی تو حصہ ہے، میرا ہی تو ایک جز ہے۔ تو جب میرا ایک جز ہے اور اسے کوئی تکلیف پہنچے تو کیا میں اس پہ بے چین نہ ہو جاؤں؟ مسلمانوں، حضور نے تو کہا امت اس طرح سے ہے، لیکن کیا آج ہمارے اندر وہ اضطراب اور وہ بے چینی آتی ہے؟ امت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں، وہ شام کے مسلمان ہوں، فلسطین کے مسلمان ہوں، کسی اور ملک کے مسلمان ہوں، ان پر جب مظالم ڈھائے جائیں تو کیا ہمارا دل پسیجتا ہے؟ ہمارے اندر تفکر پیدا ہوتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں اپنے اس مردہ دل کا علاج کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر باؤٹن میں یہی سوچ موجود تھی۔ اصل میں انگریزوں نے جو قدم جمائے وہ ڈاکٹر باؤٹن کے اسی ایثار اور اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ اس نے کہا ہمیں ٹیکس فری کر دیا جائے۔ بنگال میں بغیر ٹیکس کے وہ تجارت کرنے لگے۔ بادشاہ شاہ جہاں نے انہیں یہ اجازت دی تھی کب؟ 1638 عیسوی میں، اور 1658 عیسوی میں شاہ جہاں کا انتقال ہوا، یعنی 20 سال کے بعد۔ اور پھر 1658 عیسوی میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ مغلیہ سلطنت کے تاجدار ہوئے، اور پھر 1707 عیسوی میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ اب 1638 سے 1707 تک یہ عرصہ 70 سال کا ہوتا ہے۔ اس 70 سالہ دور میں انگریزوں نے پورے بنگال میں بغیر ٹیکس تجارت کی اور خوب نفع کمایا، اور اس بیچ میں انہوں نے اپنی 2 کمپنیاں بنائی۔ پھر جب 1707 عیسوی میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، آپ کے وصال کے بعد مغل مسند حکومت پر وہ لوگ آئے جن کے اندر حکومت کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، وہ نااہل تھے، وہ یا عیش و طرب کے دلدادہ تھے،
اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سلطنت مغلیہ پیریڈ میں اتنی بڑی سلطنت کسی اور کی نہیں رہی جتنی حضرت اورنگزیب عالمگیر کی رہی ہے. موجودہ ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان اور تبت تک یہ پوری سلطنت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. اتنا بڑا دائرہ سلطنت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا. لیکن ان کے بعد میں جب مغل سلطنت کے دوسرے شہزادے آئے، ان کے اندر اہلیت نہیں تھی، اور انگریز اس چیز کو اچھی طرح جانتے تھے کہ اب جو حکومت کی گدی پر بیٹھ رہے ہیں ان کے اندر اہلیت نہیں ہے. اس لیے انگریزوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اپنی 2 کمپنیاں جو ان کی الگ الگ کام کرتی تھیں انہیں ختم کر کے انہوں نے ایک کمپنی بنا لی. پہلے وہ 2 حصوں میں تھے، لیکن جب انہیں پورے ہندوستان پہ قبضہ کرنا ہوا تو 1707 عیسوی میں انہوں نے 2 کمپنیوں کو ختم کر کے ایک کمپنی بنا لی. مسلمانوں، اس سے آپ کو سمجھ میں کیا آیا کہ آپ اپنی حفاظت کیا بکھر کر رہ کر کر سکتے ہیں؟ جی نہیں. آپ اپنی حفاظت تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کے اندر اتحاد ہوگا، جب آپ ایک جٹ ہوں گے. لیکن آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے، خصوصاً ان میں بھی ہم اہل سنت کا کیا حال ہے؟ کس قدر بکھراؤ ہے ہمارے اندر. انگریز اپنے قدم جمانے کے لیے ایک ہو گیا، 2 کمپنی ختم کر کے ایک کمپنی بنا لی. ایسٹ انڈیا کمپنی اس کا نام رکھا انہوں نے، اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے انہوں نے اپنے کاروبار کو اور پھیلایا. 1707 میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اور پھر 1712 عیسوی میں صرف 5 سال گزرے، اور اس 5 سال میں وہ حکومت جو اتنے بڑے رقبے پر مشتمل تھی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ، اسے بری طرح سے کیڑے گھن لگ گئے، وہ سکڑتی چلی گئی. الگ الگ جگہوں پر نوابوں نے، راجاؤں نے اپنی آزاد عملداری کا اعلان کر دیا. اودھ کے راجا نے، نواب نے اپنی آزاد عملداری کا اعلان، بنگال والوں نے اپنی آزاد عملداری کا اعلان کر دیا. سب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. امت مسلمہ کے ساتھ یہ کتنا دردناک پہلو رہا ہے کہ جب دشمن 2 حصوں میں جو بٹا ہوا تھا وہ جب ایک ہو رہے تھے اس وقت مسلمان ٹکڑوں میں بٹ رہے تھے. یہ تاریخ کا وہ سیاہ ترین باب ہے جس کے داغ کو کبھی دھویا نہیں جا سکتا ہے. ایسے ہی صورتحال میں آ کر امت مسلمہ تباہی کے دہانے پر پہنچتی ہے کہ جب دشمن ایک ہوتا ہے امت مسلمہ ٹکڑوں میں بٹنا شروع ہو جاتی ہے. مغلیہ سلطنت بکھر گئی، سب نے اپنی آزاد عملداری کا اعلان کر دیا. 1707 میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی بنی، انہوں نے وہاں سے لے کر 1757 عیسوی تک یعنی 50 سال اپنی کمپنی کو مضبوط کرنے کی خاطر لگا دیا. اب اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے انقلاب کوئی سال 2 سال اور 5-10 سال میں نہیں آتا. ایک کمپنی ان کی جو کب سے کام کر رہی ہے، 1638 میں تو ان کو ٹیکس فری کیا گیا، اور پھر وہاں سے لے کر کے 1757 تک کے انہوں نے خوب اپنی کمپنی کو مضبوط کیا. کمپنی کو مضبوط کیسے کیا؟ ان کی اپنی کمپنی میں یورپ کے لوگ بہت کم تھے. بڑی بھرتی انہوں نے ہندوستانیوں کی تھی. نام کیا ہوتا تھا؟ ہماری کمپنی میں یہ ملازمت کریں گے، مشینری ہے، مشینوں کے ذریعے سے سامان بنائیں گے، پیکنگ کریں گے، ادھر سے ادھر لوڈ کر کر کے لے کر کے جائیں گے، یہ سارا کام کریں گے. لیکن اصل ٹارگیٹ ان کا یہ نہیں تھا، بلکہ ان کا اصل ٹارگیٹ کیا تھا؟ یہ جو نئی بھرتی ہوتی ان کو وہ فوجی تربیت دیتے تھے، جنگی تربیت دیتے تھے. یورپ سے انہوں نے بڑے بڑے جنگی جنرلوں کو بلایا تھا، اور وہ جو جنگی جرنیل ہوتے تھے وہ ان نئے
بھرتی شدہ ہندوستانیوں کو وہ جنگی تربیت دیتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستانیوں ہی کو کس قدر ہندوستانیوں کے خلاف کیا، اپنی کمپنی میں ملازمت دے کر کے۔ شیر میسور سلطان فتح علی خان عرف ٹیپو سلطان، ان کی آخری جنگ جو ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہوئی ہے، اس جنگ میں 60,000 ایسٹ انڈیا کمپنی کے فوجی تھے، لیکن ان 60,000 میں صرف 4,000 یورپ والے تھے، صرف 4,000۔ تو باقی 56,000، وہ باقی 56,000 ہندوستانی تھے۔ وہ تو ہندوستانیوں کو ہندوستانی کے مقابل میں کھڑا کیا اپنی کمپنی میں ملازمت دے کر، جبکہ شیر میسور کے پاس اس وقت تقریباً 30,000 کی فوج تھی اور یہ 60,000 سے زائد، ان میں بھی یورپین صرف 4,000، باقی سب ہندوستانی۔ تو 50 سالہ دور میں انہوں نے اپنی کمپنی کو مضبوط کیا، اتنا مضبوط کیا کہ اب انہیں یہ احساس ہو گیا کہ اب ہم جس نواب کی آزاد عملداری کے خلاف چاہیں تو ہم جنگ کر کے اس پر قبضہ جما سکتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے بنگال کے نواب سراج الدولہ کے خلاف ایک جھوٹا الزام لگایا، اس کا پروپیگنڈا کیا کہ سراج الدولہ فلاں جرم کا مرتکب ہوا ہے، اس لیے ہم ان کی عملداری سے الگ ہو گئے اور اب ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے، سراج الدولہ تخت چھوڑ دیں۔ ہندوستان کی تاریخ کا یہ وہ حصہ ہے، پلاسی کا جو میدان ہے، اس میدان میں دونوں جنگیں آمنے سامنے ہوئیں، ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز، ادھر سے نواب سراج الدولہ۔ انگریزوں نے جب نواب سراج الدولہ کی عسکری قوت کو دیکھا تو انگریزوں کو یہ احساس ہو گیا اس قوت سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن انگریز ہمیشہ سے اپنی پالیسی پر پہلے سے عمل کرتا چلا رہا تھا، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو۔ تو پھر انگریزوں نے کیا کیا، سراج الدولہ کا جو وزیر تھا، تاریخ میں کچھ اچھے کردار بھی ہوتے ہیں اور کچھ برے کردار بھی ہوتے ہیں، برے کردار بھی عبرت کے لیے ہوتے ہیں اور اچھے کردار بھی عبرت کے لیے ہوتے ہیں، دونوں چیزیں پیش کی جاتی ہیں تاکہ آدمی دونوں کو آئینہ بنا کر اپنا مستقبل طے کرے، مجھے کس کردار کی طرح اپنے آپ کو بنانا ہے۔ جعفر جو کہ سراج الدولہ کا وزیر تھا، انگریزوں نے اس کے ساتھ سانٹھ گانٹھ کی اور جعفر اس نے غداری کی، عین میدان جنگ میں اس نے سراج الدولہ کی بہت بڑی فوج کو الگ کر لیا، اور جیسے ہی الگ کیا سراج الدولہ کی ہار ہو گئی، سراج الدولہ کی ہار ہوئی اور 1757 عیسوی میں بنگال پر انگریزوں کا سیاسی اقتدار قائم ہو گیا، پورے بنگال پر انگریز قابض ہو گئے، سارا بنگال ان کے ماتحت تھا۔ اس کے بعد میں پھر 1765 عیسوی، اس میں انگریز ان کے جو بڑے آفیسرز تھے وہ دہلی آئے، انہوں نے اس وقت کے دہلی میں مغل سلطنت کے بادشاہ شاہ عالم سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے کہا کہ بنگال پر تو ہم قابض ہو چکے ہیں، ہماری عسکری قوت مضبوط ہے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ خون خرابہ نہ ہو تو پھر آپ فرمان جاری کیجئے کہ بہار، اڑیسہ اور الہ آباد پر بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت رہے گی۔ بادشاہ مجبور تھا، اس نے فرمان جاری کر دیا کہ اب سے بہار، اڑیسہ اور الہ آباد پر بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریزوں کی حکومت رہے گی۔ تو 1757 اور پھر 1765 اس تقریباً 8 سال کے عرصے میں انگریزوں نے
ان بڑے صوبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور پھر اس کے بعد ان کی کوشش وہی رہی کہ ایک نواب کو